السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو اسلامی اصلاحی کورس میں خوش آمدید۔ اور آج کے ہمارے مہمان ہیں محترم جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد انیس احمد گردیزی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ صاحبزادہ علامہ عمار شاہ کرزی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ میزبان پروگرام قاری محمد لقمان حسن قادری اشرفی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ محترم جناب حافظ محمد ذیشان رضا قادری صاحب۔ اور آج انشاءاللہ ان سے محفوظ گفتگو ہوگی اور ایسے سوالات اور ایسے مسئلے جانیں گے جو ہماری روزمرہ زندگی میں درپیش ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں میزبان پروگرام قاری محمد لقمان حسن قادری صاحب سے محفوظ گفتگو ہوں گا، کیونکہ انہوں نے آگے رمضان ٹرانسمیشن کا بھی آغاز کرنا ہے، تو ان سے اس بارے میں کچھ معلومات جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا قاری محمد، آپ نے جو یہ آگے رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کرنا ہے، تو اس میں آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے کس مقصد کے لیے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ جیسا کہ میرے بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ آپ نے جو یہ پروگرام شروع کیا ہے، تو ہمارا یہ مقصد یہ ہے کہ آگے اس کو رمضان شریف کے اندر جو ہے وہ رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے اس پروگرام کا آغاز کیا جائے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اس علاقے کے اندر جتنے بھی علماء کرام ہیں، قرہ حضرات ہیں، ناخوان مصطفیٰ ہیں، جتنے بھی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنے والے جتنے بھی غیور سنی مسلمان ہیں، یہ میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ سنی مسلمان جو ہیں ان سے میں مخاطب ہوں کہ جنہوں نے جو علم پڑھا ہوتا ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا علم آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنا ذریعہ معاش نہیں ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو جو ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ تو میں ایسے لوگوں کے لیے یہ پروگرام کا آغاز کر رہا ہوں کہ ایسے علماء کرام جو اپنے پڑھے ہوئے علم کو آگے دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کریں۔ تو میں الحمدللہ فی سبیل اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے یہ کام میں نے شروع کیا ہے، تو وہ میرا جو ہے اس پروگرام میں دست و بازو بنے، تو میں ان کا یہ جو پروگرام ہے ان کا بیان جو ہے وہ لوگوں تک جو ہے وہ آسان طریقے سے جو ہے پہنچا سکتا ہوں۔ جزاک اللہ قاری محمد لقمان حسن قادری صاحب، اللہ آپ کو جزا دے۔ اور اس کے بعد صاحبزادہ علامہ عمار شاہ کرزی صاحب آپ سے کویسچن کرتے ہیں۔ جی، آپ جو قاری لقمان حسن قادری صاحب نے پروگرام کا آغاز کیا، آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ماشاء اللہ قاری محمد لقمان حسن قادری صاحب نے یہ بہت ہی اچھی چیز کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے، تو ہم بھی اس پروگرام میں انشاءاللہ العزیز قاری صاحب کے ساتھ ہیں اور بھرپور تعاون کریں گے ان کے ساتھ۔ اور آج بھی ہم نے اسی بات پہ ڈسکس کی ہے، اور اس میں ہم نے قاری محمد انیس نقشبندی گردیزی چراہی صاحب کو انوائٹ کیا تھا، تو آپ بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے ہیں۔ ہم ان کا دل کے اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم رمضان ٹرانسمیشن میں قاری صاحب کے ساتھ ہیں، اس لیے قاری صاحب نے آگے آپ کو مقصد بتا دی ہے، تو میں تو صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ اس لیے ہم نے کیا کہ تاکہ لوگ اس میں آئیں اور ہم لوگوں تک نہ یہ دینی مسائل پہنچا سکیں۔ جی جزاک اللہ صاحبزادہ عمار شاہ کرزی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں قبلہ علامہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اپنے پروگرام کے اندر، اور اس حوالے کے ساتھ چند باتیں جو ہیں وہ علامہ صاحب کے ساتھ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہے کہ علامہ صاحب نے یہ بہت اچھا کام جو ہے علماء کرام کے لیے کیا ہے، اور اس کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، نیت جو ہے اس کو درست کرنا ہوگا، کیونکہ جب آپ کی نیت درست ہوگی، آپ نیت کے ساتھ کسی کو دعوت دیں گے، اس نیت کے ساتھ کہ علم کا جو ایک ذریعہ ہے اس کو ہم آگے لے کے جائیں۔ اور صحابہ کرام کی زندگی آپ پڑھ کے دیکھیں، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 1 ماہ کا سفر طے کیا۔ انہوں نے ایک حدیث مبارکہ جو ہے وہ ان کو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث مبارکہ سنی ہے، تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 ماہ کا سفر طے کر کے وہ حدیث لینے کے لیے گئے۔ تو ابھی تو آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ یعنی کہ علماء کرام کو آپ موقع دے رہے ہیں
تو دیکھیں صحابہ اکرام ایک ماہ کا سفر طے کر کے اس کے اندر جو صحبتیں مشکلات جو ہیں اپنا کام چھوڑ کے دوسرے معمولات چھوڑ کے تو ایک حدیث جو ہے وہ لینے کے لیے گئے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں گیا ہوں اور اس لیے کہ یہ نہ ہو کہ وہ حدیث سننے سے پہلے میری موت واقع ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یا ان کی موت واقع ہو جائے جن سے حدیث لینی ہے. تو یہ بہت اچھا کام ہے اور بہت خوشی ہوئی ہے مجھے. جی قبلہ میں اسی لیے میں نے شروع کیا ہے یہ کہ ہمارے دیکھیں معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے علماء کرام ہیں, بہت سارے ایسے قرہ حضرات ہیں, ثناخان مصطفیٰ ہیں کہ جن کی آوازیں اللہ تعالیٰ نے ان کو, آواز ایک بہت بڑی نعمت ہے, تو اللہ پاک نے ان کو نوازا ہوتا ہے آواز کی نعمت سے, وہ مالا مال ہوتے ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا. دیکھیں آج ہمارے معاشرے کے اندر کوئی امام مسجد ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمت سے نوازا ہوتا ہے, بہت خوبصورت آوازوں سے نوازا ہوتا ہے, لیکن ان کے پاس جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے آج اگر کسی نے اپنی آواز دنیا تک پہنچانی ہوتی ہے تو وہ اس کا ذریعہ سوشل میڈیا بنتا ہے. تو جب اس کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوگا, آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مساجد کے اندر جو ہے وہ امامت خطابت کرتے ہیں, ان کی تنخواہیں کتنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اپنی جو ان تنخواہوں سے جو گھر کے ضروری معاملات ہیں صرف وہی ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے وہ صرف اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس پہ جو ہے وہ خرچہ آتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو میں ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ یہ پیغام لے کے آیا ہوں, یہ پروگرام لے کے آیا ہوں کہ میرے پروگرام کا حصہ بنے, میں آپ کی آواز جو ہے وہ دنیا تک پہنچا سکوں. تو قبلہ علامہ صاحب آپ سے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کے جتنے بھی دوست احباب ہیں, علماء کرام جن سے آپ کا رابطہ ہے, تو آپ ان کے لیے کچھ پیغام جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنیں. اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہے, یہ بالکل اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے. دیکھیں حدیث مبارک ہے, آپ ماشاءاللہ خود صاحب علم لوگ ہیں. جو بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ علم سیکھنے کے لیے گھر سے جاتا ہے تو وہ جتنے قدم چل کے جاتا ہے, ایک قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو آپ خود اندازہ کریں کہ بندہ کتنے قدم چل کے جاتا ہے, کتنی دور کا سفر جو ہے وہ طے کرتا ہے, اور پھر جب واپسی پہ آتا ہے تو جتنے قدم چل کے آتا ہے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اور اس طالب علم کے لیے جو ہے پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں یہ مغفرت کی دعا کرتی ہیں, یہ طالب علم کی شان ہے. اور جو پرندے ہواؤں کے اندر اڑتے ہیں یہ بھی دعا کرتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو علم سیکھتے ہیں, ویسے تو قرآن پاک کی آپ کئی آیات ہیں اس حوالے کے ساتھ, والذین اوتوا العلم درجات, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے درجات جو ہیں وہ بلند فرما دیے. تو میں وہ بات عرض کر رہا تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو زمین ہے, کہ جس زمین کے اوپر طالب علم چلتا ہے وہ زمین اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. تو میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے, اور اگر اتنا کوئی سفر طے کر کے نہیں آ سکتا, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں آپ کے اس پروگرام کا جتنے بھی علماء کرام حصہ بنے ان کو بھی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت, اور اس حوالے کے ساتھ جو ہے یہ بات جو ضرور کریں, کیونکہ یہ دوسرے لوگ جو ہیں یہ اپنا ورک بہت کرتے ہیں, بالکل, اور ہمیں ان سے زیادہ کرنا چاہیے, بالکل ایسے. اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے, سچا اور سچا عقیدہ ہے. تو اس حوالے کے ساتھ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ علماء کرام کو ہر محفل کے اندر جہاں بھی جائیں خطاب کے لیے, یا ویسے کسی علماء کرام کی محفل کے اندر بیٹھیں یا دنیاوی محفل کے اندر بیٹھیں, تو ادھر عقیدے کا پیغام جو ہے وہ ضرور دیں. کیونکہ بندہ انسان جو ہے گناہگار ہے, غلطی ہو جاتی ہے, بندہ کے جو اعمال ہیں, عقیدہ ہے, وہ درست ہونا چاہیے. باقی عملوں کی ہر بندے کے اندر ہی کمی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکے میرے پتہ نہیں کتنے گناہ ہیں, ٹھیک ہے, لیکن عقیدہ جو ہے یہ بندے کا ٹھیک ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت و جماعت یہ عقیدہ عطا فرمایا ہے. اور میرا یہی پیغام ہے آپ کو کہ آپ جو بھی علماء کرام آپ کے اس پروگرام کے اندر آئیں تو آپ ان کی اچھے طریقے کے ساتھ حوصلہ افزائی کریں. اور باقاعدہ طور پہ پھر میں آپ کو یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ عقیدے کے حوالے کے ساتھ آپ جی قبلہ وہ میں نے پہلے بات کر دی ہے جی جی کہ الحمدللہ ہم سنی ہیں, جی جی
اہل سنت و جماعت اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک مسلک دیا ہوا ہے، عقیدہ دیا ہوا ہے، تو ہم اس پہ جو ہے وہ اپنا پورا یقین رکھتے ہیں، تو ہمارا عقیدہ یہی ہے اہل سنت و جماعت. تو میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام کا حصہ وہی لوگ بنیں گے جو صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہیں. جی بہت اچھی بات ہے. اور رمضان شریف کے حوالے کے ساتھ آپ نے ماشاءاللہ بات کی ہے. جی بالکل، کہ رمضان شریف کی آمد ہے. بالکل جی. اور اس حوالے کے ساتھ بھی ہماری جو نوجوان نسل ہے، میں ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بجائے آپ گھروں کے اندر ڈرامے دیکھیں یا فلمیں دیکھیں یا ویسے وقت گزاریں، تو ہمارے پاس یہ موقع ہے بالکل کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں جی جی اور نماز کا اہتمام کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، کیونکہ افضل العبادت تلاوت القرآن. سبحان اللہ. سب عبادتوں میں افضل عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے. ابھی دیکھیں نا کہ یہ کرونا وائرس جو ہے، جی بالکل، اس حوالے کے ساتھ لوگ بہت پریشان ہیں. اور میڈیا پہ بھی آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے کہ مساجدیں جو ہیں 5 بندے ہوں، اس سے زیادہ نہ ہو، جمعے کے اندر بھی، نماز کے اندر بھی. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم بجائے اللہ کے گھر آنے کے، میں نے خود دیکھا ہے اپنی گناہ گار آنکھوں سے کہ جو ینگ من طبقہ ہے وہ بجائے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے، بجائے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے، بجائے توبہ کرنے کے، وہ کرکٹ کی زینت بنے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. ابھی یہ کرکٹ کھیلنے کا ٹائم نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے، استغفار کرنے کا ٹائم ہے. ایک دن پہلے بھی ہماری اسی بات پہ جو ہے وہ گفتگو ہوئی تھی، تو قبلہ علامہ صاحب نے بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت اس میں جو ہے وہ بحث کی تھی. قبلہ علامہ ذیشان رضا عطاری صاحب نے بھی اس پہ جو ہے وہ بڑی اچھی گفتگو کی تھی کہ دیکھیں آج حکومت ہمیں جو ہے وہ اس بات سے منع کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو قبلہ علامہ صاحب نے بڑا خوبصورت جو ہے نا جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب حکومت کا ہمیں حکم ماننا چاہیے، لیکن جو اللہ کے حکم کو، اللہ کے جو اطاعت ہے، اگر ہمارے حکمران اسے ہمیں منع کرتے ہیں تو ایسی اطاعت ہمیں حکمرانوں کی نہیں کرنی چاہیے. جی بالکل. دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ضروری ہے، جو اللہ نے ہمیں حکم دیا وہ ہمیں پہلے ماننا چاہیے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ آپ کی بات ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی بات آپ ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ. آپ دیکھیں گفتگو جاری رکھیں. اگر ہم مساجد کے اندر نہیں آئیں گے، بالکل جامعات کے اندر نہیں آئیں گے، تو ہم کہاں جائیں گے؟ جی بالکل، ہماری توبہ توبہ کرنے کا کا ذریعہ ذریعہ یہ ہے، ٹھیک ہے. اور میں ان علماء کرام کو ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس اتنی مشکلات کے اندر بھی نمازیں اپنی مساجد کے اندر باجماعت اور نماز جمعہ کا اہتمام کیا ہے. اور الحمدللہ بعض جو ہے ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملی ہیں کہ بعض جگہوں پہ جو وہ باجماعت نماز ہو رہی ہے، تو جو پولیس والے ہیں، یہ ہمارے ملک کے اندر تو الحمدللہ ایسا کوئی ویڈیو نہیں ہم نے دیکھی، لیکن جو دوسرے ملک ہیں، دوسرے ملک جیسے کہ انڈیا ہے، اس ملک کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے. اور میں اس حوالے کے ساتھ آپ کی بات کاٹتا ہوں، اس حوالے کے ساتھ کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ یہ کرونا وائرس جو ہے، اس حوالے کے ساتھ بات یہ ہے کہ یہ بار بار جو حکومت ہے وہ یہی کہہ رہی ہے سوشل میڈیا پہ بھی کہ آپ 5 بندوں سے زیادہ جماعت کے اندر نہ کھڑے ہوں، جمع نہ ہوں. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ کرونا وائرس بھی اتنا سیانا ہے کہ وہ مساجد کے اندر جانے سے روک رہا ہے، ٹھیک ہے. منڈی کے اندر آپ چلے جائیں، لوگوں کا ہجوم ہے. آپ جو لوگ راشن لینے کے لیے جاتے ہیں، آپ خود اندازہ کریں کہ وہ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں، ادھر کرونا وائرس نہیں جا سکتا، اور پھر لوگوں کی تذلیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ چلیں ٹھیک ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. تو ہم سب کو مل کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سجدہ ریز ہوں، توبہ کریں، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. سبحان اللہ. تو یہ توبہ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں، کوئی رستہ نہیں ہے کہ ہم کس طرف جائیں. تو ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ بات کر رہے تھے ہجوم کی، تو دیکھیں کہ جو لوگ منڈیوں کے اندر ہیں، بازاروں کے اندر ہیں، یا ویسے دکانوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یا ویسے لوگ جمع ہو رہے ہیں، تو کرونا وائرس یہی کہتے ہیں کہ جی جمع ہونے سے پھیلتا ہے. تو میں ان لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ صرف راشن لینے کے لیے جو ہے وہ اتنا رش جو ہے وہ پڑ جاتا ہے، اتنی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں،
تو میں اپنے جو خیال کے مطابق ہے میرے وہ یہ ہے کہ جو بھی بندہ راشن تقسیم کرنے والا ہو نا، اس کو یہ چاہیے کہ ہر ایک بندے کو پتہ، یہ میں پہلے بھی پیغام دے چکا ہوں لیکن آج میں پھر دینا چاہتا ہوں کہ ہر بندے کو چاہیے کہ ہر بندے کا سٹیٹس جو ہے ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے، اپنے ہمسایوں کے حقوق کا جو ہے وہ ہمیں بہترین طریقے سے پتہ ہوتا ہے کیسے ہم نے ادا کرنا ہے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم جو ہے بھولے بیٹھے ہیں۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے نا کہ یہ جو ہے اپنے ہمسائے کا حقوق، اگر آج ہماری مسلمانوں کے اندر جو ہے لوگ، مسلمان تو دور کی بات، اگر کورونا کی وجہ سے کوئی بندہ مر جاتا ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو کل قیامت والے دن اس نے اپنے اعمال جو ہے وہ جواب دینا ہے، اپنے اس نے جو اس سے سوال ہوں گے وہ اس کا جواب وہ خود دے گا۔ لیکن میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ اس کورونا کی وجہ سے، اگر کوئی کورونا کی وجہ سے ہمارے اس معاشرے کے اندر، ہمارے ہمسائے کے اندر، صرف اس وجہ سے، کورونا کی وجہ سے نہیں، صرف بھوک کی وجہ سے جو بندہ مر گیا، تو کل قیامت کے دن ہمارے بھی گریبان پہ جو وہ ہاتھ ڈالا جائے گا، ہمارے گریبان کو بھی پکڑا جائے گا۔ اگر کسی کے پاس 1000 روپے ہے نا، وہ رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ خرچ کر دے، اللہ کی رضا کے لیے غریبوں میں تقسیم کر دے، لیکن وہ رب جو ہے 1000 کے بدلے اسے کئی ہزار دے گا۔ تو جو لوگ راشن تقسیم کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کے گھروں تک راشن پہنچائیں، بجائے اس کے کہ ان کو لائنوں میں لگائیں یا اپنے گھروں کے جو باہر ہے وہ انتظار کروائیں۔ ان سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ان کے گھروں تک راشن پہنچائیں۔ بہت اچھا پیغام ہے ماشاءاللہ۔ اور قبلہ یہ جو حکومت نے کہا کہ احتیاطی تدبیر جو ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے، یہ اچھی بات ہے، بالکل۔ اور کہتے ہیں بار بار ہاتھ دھوئیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ جو بندہ وضو میں رہتا ہے نا، جی ٹھیک ہے، الحمدللہ ہمارا اس بات پہ یقین ہے اور ایمان ہے، بلکہ یہ نصاب کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے اور حدیث کے اندر بھی موجود ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ماشاءاللہ آپ صاحب علم لوگ ہیں، کہ جو بندہ وضو کرتا ہے، وضو کی برکت کے ساتھ اگر اس کے ناخن کے نیچے بھی کوئی گناہ رہ جائے تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ابھی ہمیں بتا رہے ہیں نا کہ آپ ہاتھ دھوئیں، یہ کریں، وہ کریں، اور وضو کے تو ویسے بھی بہت زیادہ فضائل ہیں۔ بالکل۔ ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں، میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، تو مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، اور یہ آپ کے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ جی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ ہر وقت وضو کے اندر رہا کریں۔ سبحان اللہ۔ تو وہ صحابی تھے، انہوں نے ایسا ہی کیا، وضو میں رہنا شروع کر دیا، تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ معاملات ٹھیک ہو گئے تھے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ ٹھیک ہے آپ بار بار ہاتھ دھوئیں، اور اس سے بہتر ہے کہ آپ وضو میں رہیں، سبحان اللہ، وضو میں رہیں اور نماز کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ میں جیسے پہلے بات کر رہا تھا، اس میں بات کاٹی گئی کہ ہمارے نوجوان جو ہے یہ کرکٹ کی زینت بنے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے جو بزرگ ہیں، آج میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ وہ جناب تاش کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر بعد میں کہتے ہیں جی یہ عذاب آ گیا، یہ آزمائش ہے، یہ کرونا آ گیا، یہ فلانی بیماری آ گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ دراصل یہ ہمارے اعمال ہیں، بالکل ایسے، ٹھیک ہے۔ جس قوم کے، جس معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہو جائے، اور جس معاشرے کے اندر دین کو نہ سمجھا جائے، دین سے دور ہو جائیں، تو پھر ایسی جو ہے آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، اور یہ آزمائش ہے، یہ کرونا وائرس جو ہے یہ آزمائش ہے، اور ہم تو بہت کمزور ہیں، ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم اس کا سامنا کر سکیں، تو لیکن اس کا بہترین حل یہی ہے کہ میں آپ سوشل میڈیا پہ پیغام یہی دینا چاہتا ہوں کہ تمامی احباب جو ہیں آپ وضو کریں، نماز کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور توبہ استغفار کریں، اور اپنے والدین کا ادب و احترام کریں، تو انشاءاللہ یہ معاملہ جو ہے ہمارے لیے احتیاطی یہ ختم ہو جائے گا۔ اور رہی بات مساجد کی، دیکھیں اگر مساجدیں جو ہے ہم نے آباد نہیں کرنی تو پھر کون کرے گا، اور مسجد کے اندر آ کے بندے کو ویسے بھی دل کو سکون ہو جاتا ہے۔ تو میں اس حوالے کے ساتھ بھی یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کرونا وائرس جو ہے یہ 5 بندوں میں آ سکتا ہے، تو اگر زیادہ بندے ہوں، اگر ان میں آ سکتا ہے تو 5 میں بھی آ سکتا ہے۔ بے شک ایسی ہے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر گھروں میں دیکھ لینا، کرونا گھروں میں جی جی جن کو ایک اگر فرد کو کرونا وائرس ہوتا جی ہے جی تو گھروں کے اندر اگر 5-7 بندے ہوں جی جی تو وہ اگر وہ اس کو گھر میں تو نہیں رکھتے، جی جی نہیں لے گا۔ اگر وہ بندہ اس میں رہے گا تو جو گھر کے 5-7 افراد ہیں ان میں بھی کرونا وائرس جو ہے جی جی تبدیل ہو سکتا اور ہے۔ اگر مساجد کے اندر جا جی۔ کے کرونا وائرس اللہ نہ کرے ہو جائے، یہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، بالکل ٹھیک ہے، اگر ہو بھی جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ادھر ہی ہماری موت آ گئی وضو کی حالت کے اندر، جی بالکل قیام کے حالت کے اندر، رکوع کے حالت کے اندر، سجدے کی حالت کے اندر، تو آپ ماشاءاللہ صاحب علم لوگ ہیں، جی جی آپ مجھے بتائیں اس سے اچھی کوئی موت ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا بات، کتنی فخر والی موت ہوگی۔ دیکھیں نا کہ جب بندہ جیسے جس حالت میں بندہ فوت ہوتا ہے، جس حالت میں بندہ مرتا ہے، اسی حالت میں کل قیامت والے دن جب وہ اٹھایا جائے گا۔ جی جی تو اگر بندہ سجدے کی حالت میں دنیا سے چلا جائے تو کیسا خوش نصیب ہوگا کہ سجدے کی حالت میں جو وہ دنیا سے اٹھایا جائے گا۔ کیا بات، اگر بندہ رکوع کی حالت میں، تشہد کی حالت میں، قیام کی حالت میں بندہ دنیا سے چلا جائے، یا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بندہ دنیا سے چلا جائے، تو کیا اس وقت منظر ہوگا کہ جب کل قیامت کے دن وہ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ جی جی تو بہت شکریہ قبلہ علامہ صاحب، آپ جب وہ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے، ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو آپ نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بھی، عمر میں بھی، آواز میں بھی اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو آخر پہ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں تمام دوستوں سے، جس کو بھی یہ ویڈیو ملے اور جو اس کو سنیں گے، تو تمام دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی اگر ہماری گفتگو کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو وہ ہماری رہنمائی کر لیں، بجائے اس کے کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ طرح طرح کے کمنٹ کریں، بلکہ ہماری پرسنل طریقے سے جو وہ رہنمائی کریں۔ ایک بات میں کرنا چاہتا جی ہوں جی قبلہ، بسم اللہ۔ کہ انٹرنیٹ پہ الحمدللہ میرے بھی بیانات آپ نے دیکھے ہوں گے، جی بالکل، اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بجائے کوئی طنز کرنے کے یا ویسے کوئی برا کمنٹ کرنے کے، جی جی آپ بھی طالب علم ہیں اور میں بھی طالب علم ہوں، عالم تو نہیں ہے لیکن عالموں کی جوتی سیدھی جوتیاں کرنے اٹھانے والے ہیں۔ والے ہیں۔ تو یہ گزارش ہے کہ اگر ہمارا یہ پروگرام آپ کو اچھا لگے جی جی تو آپ اس حوالے کے ساتھ آپ کمنٹ کریں، اگر اس میں کوئی کمی پیشی تو آپ اس حوالے کے ساتھ ہمیں علامہ صاحب کا نمبر جو ہے اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ہوگا، تو آپ رہنمائی بھی کر سکتے ہیں۔ اور بالکل۔ آخر پہ بات یہ ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ لوگ اس کو سماعت کریں اور خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس بندے کو دعا دی ہے کہ جو بندہ حدیث سنتا ہے، سن کے خود عمل کرتا ہے، پھر لوگوں کو اس کو بتاتا ہے۔ جی تو تو قبلہ اگر ہمارے میں بات کروں، جی آپ بات کریں، قبلہ علامہ صاحب بات کریں، قبلہ علامہ صاحب یا کوئی بندہ بھی بات کرے، ہو سکے میری بات غلط ہو، آپ کی بات غلط ہو، لیکن جو الفاظ حضور علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوں سبحان اللہ، وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ بے شک، تو اس لیے آپ اس پیغام کو آگے لوگوں کو تو پہنچائیں۔ جی بالکل۔ جی قبلہ بہت شکریہ آپ کا، جی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے۔